آپ کی ریش اقدس خون سے بھر چکی تھی، اس وقت امام نے فرمایا فزت ورب الکعبہ، مجھے رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ دنیا سمجھتی ہے کہ شاید علی پر تلوار چلا کر دشمنوں اور دہشت گردوں نے یہ سوچا تھا کہ علی کا نام و نشان مٹ جائے گا، مگر علی نے اس جملے کے ذریعے بتا دیا کہ میں کامیاب ہوں، میرا نشان تم مٹا نہیں سکتے ہو، مجھے تو اللہ قیامت تک زندہ رکھ کر دنیا کو بتائے گا اور دکھائے گا کہ ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے، دہشت گرد کس قبیلے سے، کس قوم سے، کس جماعت سے تعلق رکھنے والا تھا۔ ساری رات اللہ کی عبادت کے بہانے مسجد میں رہا۔ اس کے کچھ اور ساتھی بھی جو اس سازش میں شریک تھے وہ بھی مسجد میں، اور اس ملعون نے زہر آلود تلوار کو اپنے پیٹ کے نیچے چھپا کر الٹا شیطان کی طرح سے الٹا سویا ہوا تھا، مگر غیب کی حقیقتوں کو جاننے والا وہ علی جب مسجد میں آتا ہے تو سب مسجد والے نمازیوں کو سلام کر کے یہ کہتا ہے کہ اے ابن ملجم، تو جس ارادے سے الٹا سویا ہوا ہے میں جانتا ہوں، تو اپنے ارادے سے باز آ جا۔ لیکن جواب میں یقیناً اس نے یہی کہا ہوگا نا کہ یا علی میں نے تو جہنم خرید لی ہے، یا علی آج میں وہ کچھ کرنے لگا ہوں کہ میں نے جہنم میں اپنا مقام بنا لیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لوگ کہتے ہیں کہ علی نے کیوں نہیں اس وقت اسے مار دیا؟ میں کہتا ہوں ذرا پیغمبر سے پوچھئے، پیغمبر کے ارد گرد جو منافق بیٹھتے تھے جن کے لیے قرآن میں سورہ منافقون اترا ہے، پیغمبر نے کسی کو اپنی بزم سے اٹھایا؟ یہ ہستیاں ظاہری نظام حیات کے مطابق زندگی بسر کرتی تھیں، لہذا انہوں نے بھی ظاہری طور پر جو نظام حیات ہے ظاہری، جب تک کوئی واردات کر نہ لے اس سے پہلے اسے سزا نہیں دی جاتی ہے۔ اور یہ جانتے ہوئے کہ ہمارے ارد گرد کون ہیں، مومن ہیں کہ منافق ہیں، ائمہ نے کسی کو اس سے پہلے کوئی سزا نہیں دی ہے۔ علی آئے مسجد میں اور پھر آ کے امام نے نماز ادا کرنا شروع کر دی۔ بہت سارے واقعات کو میں چھوڑ رہا ہوں۔ مولا نے نماز میں اپنا سر سجدے میں رکھ دیا، اور پھر جب سجدے میں گئے سبحان ربی الاعلی وبحمدہ، سبحان ربی الاعلی وبحمدہ، اللہ کا ولی اللہ کی تسبیح کر رہا ہے، اللہ کا ولی اللہ کا ذکر کر رہا ہے، سجدے میں علی ہیں، سبحان اللہ کی تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ عزیزو، مگر اس دوران میں اس بدبخت نے اٹھ کر ایسا وار کیا علی پر، ایسا وار کیا، پہلے ہی سجدے میں علی محراب میں گر جاتے ہیں، اور امام کا زمانہ تھا، امام گرتے ہیں، مسجد میں کوہرام بپا ہو جاتا ہے۔ آج وہ ہستی کہ جو یتیموں کا خیال رکھنے والا، کوفہ کی گلیوں میں رات کو پھر پھر کر یتیموں کی یتیم نوازی کرنے والا، آج کوفہ میں رہنے والے مومنوں کو یتیم کر کے جا رہا ہے، آج حسن و حسین کو یتیم کر رہا ہے۔ عزیزو، ایک مرتبہ کوفہ میں یہ جب آواز گونجی الا قد قتل امیر المؤمنین، لوگو علی امیر المؤمنین کو قتل کر دیا گیا، میں آپ سے پوچھتا ہوں جب یہی آواز اہل بیت کے گھر میں آئی ہوگی تو اہل بیت میں کیا حال ہوا ہوگا، حسن و حسین کا کیا حال ہوا ہوگا؟
زینب کلثوم کا کیا حال ہوا ہوگا؟ عزیزو، دنیا کا قاعدہ ہے ایسے وقت میں ایک دوسرے کو سنبھالا جاتا ہے، مگر میں پوچھتا ہوں حسن کو کس نے سنبھالا ہوگا؟ حسین کو کس نے سنبھالا ہوگا؟ اور زینب کو کس نے سنبھالا ہوگا؟ ام کلثوم کو کس نے سنبھالا ہوگا؟ وہ صبح کا وقت ایسا، او کوفہ کے لوگ، کوفہ کے مومنین گھروں سے باہر نکلے۔ عزیزو، بہت سارے واقعات کو چھوڑ کر اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں، مولا کو میں یہ بیان نہیں کر سکتا کہ مولا کو کیسے گھر لایا گیا اور کس کس نے مولا کے جسم کو اٹھا کر گھر تک پہنچایا اور کیسے پہنچایا۔ جس نے بھی دیکھا یہ بولتا قرآن اس وقت بھی قرآن پڑھ رہا تھا۔ عزیزو، مختصر کرتا ہوں، علی کو لائے کہاں؟ گھر میں۔ کس گھر میں؟ وہ گھر کے جہاں پر زینب و کلثوم انتظار کر رہی تھی، جن کی آواز، جن کے کانوں میں یہ آواز آ چکی تھی کہ ہمارا بابا مارا گیا۔ حسن و حسین سن چکے تھے کہ ہم یتیم ہو گئے۔ عزیزو، جب علی کو لایا گیا تو مولا نے فرمایا کہ دیکھو میری بات سنو، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، تم دیکھو میں عادل ہوں، میرے قاتل کو میرے سامنے لے آؤ۔ عزیزو، جب قاتل کو سامنے لایا گیا تو امام نے فرمایا، او میرے بچوں، قصاص تو شریعت کا حکم ہے، مگر یہ یاد رکھو اس نے مجھے ایک وار سے شہید کیا، ایک وار سے مجھے زخمی کیا، جب میں شہید ہو جاؤں تو تم بھی اسے ایک ہی وار سے قتل کرنا۔ میں کہتا ہوں یا علی تیری عدالت پہ قربان، یا علی تیرے عدل پہ قربان۔ اور فرماتے ہیں کہ اسے مسلح بھی نہ کرنا، اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے نہ کرنا، اس لیے کہ اسلام میں مسلح کرنے کو منع کیا گیا ہے۔ عزیزو، میں اب آپ کو کسی اور مقام کی طرف لے جانا تو نہیں چاہتا، بس اتنا اشارتاً عرض کر دینا چاہتا ہوں، علی وصیتوں پر وصیتیں کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کے لاش کو جب تم قتل کر دو اسے تو اس سے ٹکڑے ٹکڑے نہ کرنا۔ شاید علی اشارہ کر رہے ہوں گے، او میرے حسین، وہ وقت بھی آئے گا جب رسول کی امت تیرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گی اور آواز آئے گی حسین کی لاش پہ گھوڑے دوڑا دیے جائیں۔ عزیزو، اللہ علی وصیتیں کرتے جا رہے ہیں۔ یاد ہے نا آپ کو 19 کی صبح کو علی کو زخمی کیا گیا اور 21 کو امام شہید ہوئے اور 21 کی رات تاریک رات میں امام کا جنازہ اٹھایا گیا۔ میں نے کتنے واقعات آج چھوڑے ہیں، اگر ذکر کرتا تو معلوم نہیں بیان بہت طویل ہو جاتا، مگر میں اتنا عرض کروں گا کہ مولا آج آپ اتنی وصیتیں کر رہے ہیں۔ حسن کو وصیت کی، اس میں حسین ابن علی کو الگ وصیت کی، زینب کبریٰ کو الگ وصیت کی۔ میں کہتا ہوں یقیناً مولا نے اپنی بیٹی کو قریب کر کے کہا ہوگا، او بیٹی زینب، وہ ایک وقت آئے گا جب یہی کوفہ ہوگا اور تجھے قیدی بنا کے لایا جائے گا اور کوفہ کی عورتیں تجھ پر پتھر پھینکیں گی۔ او میری بیٹی صبر سے کام لینا،
او میری بیٹی صبر سے کام لینا، تو علی کی بیٹی ہے، تو اس شہر کی شہزادی ہے، مگر وہ وقت بھی آئے گا جب اس شہر کی قیدن بن کر آئے گی اور کوئی یہ کہے گا یہ باغی کی بہن ہے، اس کو پتھر مارو۔ ارے اس کو پتھر مارے جائیں گے۔ معلوم نہیں ام کلثوم کو علی نے کیا وصیت کی ہوگی۔ عزیزو یہ وصیتیں بہت ساری کتابوں میں درج ہیں، میں ایک ایک وصیت کو بیان نہیں کر سکتا، ایک بات کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ امام حسن علیہ السلام کو جو وصیت کی ہے امام نے، فرماتے ہیں اللہ اللہ فی الایتام، اے میرے بیٹے یتیموں کا خیال رکھنا، اور زندگی بھر دروازے کھٹکھٹا کر یتیموں کو غذائیں پہنچانے والا علی یتیم نوازی کے لیے وصیت اس لیے کر رہا ہے، وہ جانتا ہے کہ میرے یتیموں کے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ کہتے ہیں حسن بیٹا یتیم نوازی کرنا، یتیموں کا خیال رکھنا۔ عزیزو آخری جملے مولا کو وہ وقت آ گیا جب سب نے دیکھا، مولا نے ایک مرتبہ آسمان کی طرف منہ کر کے کہا او پروردگار میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں۔ دیکھتے دیکھتے بچے بھی دیکھ رہے ہیں، بیٹے بھی دیکھ رہے ہیں، بیٹیاں بھی دیکھ رہی ہیں، سب گھر والے دیکھ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ علی کی آنکھ بند ہوتی ہے اور گھر میں ماتم شروع ہو جاتا ہے۔ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ عزیزو آج وہ وقت ہے، میں عرض کر دوں اگر کسی کا باپ مر جائے تو ان کی ماں انہیں سہارا دیتی ہے، مگر آج تو ان کی ماں تو پہلے چلی گئی تھی، فاطمہ زہرا تو پہلے چلی گئی تھی، اور کون انہیں سہارا دیتا، کون ان کے سروں پر ہاتھ رکھتا؟ حسن نے حسین کو گلے لگایا، حسین نے حسن کو گلے لگایا، زینب نے ام کلثوم کو گلے لگایا، ام کلثوم نے زینب کو گلے لگایا، ایک دوسرے کو گلے لگا کر علی کے یتیم ایک دوسرے کو تسلیاں دے رہے ہیں۔ عزیزو میں پوچھتا ہوں یہ بتاؤ کہ مولا عباس بھی تو دیکھ رہے ہوں گے، مولا عباس بھی تو دیکھ رہے ہوں گے، یہ وہی عباس کہ جسے حسین نے کہا تھا تو میری فوج کا علم بردار ہے، اور جب تک عباس زندہ ہے اور کوئی میری بہن کی طرف ٹیڑھی آنکھ سے دیکھ نہیں سکتا۔ عزیزو وہ عباس بھی موجود تھے، سبھی دیکھ رہے تھے۔ علی کا جنازہ اٹھا، علی کا جنازہ اٹھا، علی نے وصیت میں یہ بھی کہا تھا نا کہ اے میرے بیٹو حسن و حسین، اور میرے جنازے کو پیچھے سے اٹھانا، آگے سے خود بخود اٹھ جائے گا، چلتے آنا چلتے آنا چلتے آنا۔ اللہ اکبر۔ لوگ کہتے ہیں غیب کا علم نہیں تھا، میں کہتا ہوں ذرا دیکھو وصیت کر رہے ہیں، میرا جنازہ آگے سے خود اٹھے گا۔ عزیزو ایسا ہی ہوا، چلتا چلتا جنازہ علی، امام نے فرمایا جب ایک مقام پر پہنچ جائے تو جنازہ خود بخود رک جائے گا، بس تم مجھے وہاں دفن کر دینا۔ عزیزو اس مقام پر جو آج مرقد امیر المومنین ہے، یہاں آ کر جنازہ رکا، اور یہاں قبر مطہر کے اندر سب کو روک دیا گیا اور کہا گیا کہ کوئی آگے نہ آئے، کوئی آگے نہ آئے۔ اور یہ وہ وقت تھا کہ جب مولا کائنات کا جنازہ
دفن کیا جا رہا تھا تو ایک مرتبہ امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سب پیچھے ہٹ جاؤ، اس لیے کہ آگے رسول اللہ آئے ہیں، آگے انبیاء آئے ہیں علی کا استقبال کرنے۔ آؤ میرے بابا کو آج ہم الوداع کہتے ہیں۔ میں کہوں گا مولا مولا آپ تو خوش قسمت ہیں، آپ کا جنازہ آپ کے بچوں نے اٹھایا، آپ کا ماتم آپ کے بچوں نے کیا، مگر میں پوچھتا ہوں او مومنو بتاؤ ایک جنازہ وہ بھی اٹھا کہ جس پر تیروں کی بارش ہوئی، حسن مجتبیٰ کا جنازہ، اور ایک جنازہ وہ تھا کہ جو کربلا کی گرم ریت پر تڑپتا رہا، 70 قدم کے فاصلے پر بہن دیکھتی رہی، 70 قدم کے فاصلے پر علی کی بیٹیاں دیکھتی رہی۔ اور پھر میں اور بات کہہ کر دعا دیتا ہوں، اللہ آپ مومنین کو سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دکھائے۔ عزیزو میں کہتا ہوں وہ چھوٹی بچی، وہ 4 سال کی سکینہ، وہ باپ کے جنازے پر تو کیا آئی، جو ہی باپ کے جنازے پر آتی ہے بس ایک جملہ کہہ کر، اس سے آگے مجھے بیان کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ عزیزو ایک جملہ سنو، ظالم نے اتنے تازیانے مارے اور کہتا ہے سکینہ اٹھ جاؤ۔ سکینہ نے ایک مرتبہ مقتل کی طرف رخ کر کے یہ آواز دی، چچا عباس، میرے چچا آؤ، میری مدد کو آؤ۔ عزیزو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خدایا محمد والے محمد کا واسطہ، خدایا ہمارے اس قلیل سے عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، خدایا ہماری اس مختصر سی عزاداری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔